السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ قابل احترام معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے آپ دعا کرو، مجھے پکارو، میں آپ کی دعا قبول کروں گا، آپ کی دعوت پر لبیک کہوں گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، جو انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اس دعا کے متعلق بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے وقت جو خاص دعا کا اہتمام کرتے تھے اس کے بارے میں بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے میں سفر کے متعلق جو اللہ کے رسول کی ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السفر قطعۃ من العذاب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، یعنی سفر میں انسان کو اتنی ہی طرح ویسے ہی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، اسی طرح کی مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح ایک انسان کو کسی طرح کا عذاب دیا جائے۔ تو سفر بہت ہی کٹھن چیز ہے، انسان کی زندگی میں اس کا ایک ایسا بہت بڑا حصہ ہے جو ہر انسان کو یہ سفر پیش آتا ہے اور ہر سفر کرنے والے مسافر کو یہ پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، تو آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا چلوں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی سفر شروع کرتے تو کہتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جوڑ کر کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادف عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اس کے بعد اور چند الفاظ زیادہ ہیں جو الفاظ بڑھا کر دوسری روایتوں سے بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بھی دعا سفر کے شروع میں پڑھا کرتے تھے کہ آئبون طائبون عابدون لربنا حامدون۔ تو اس طرح یہ ایک جامع دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی شروعات سے لے کر انتہا تک، جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں پہنچنے تک جو کچھ پریشانیاں آتے ہیں، سارے پریشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حفاظت چاہتے ہوئے اور جو کچھ اچھائی ہے اس کا سوال کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کرتا چلوں، اس کو غور سے سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بہترین چیزوں کا اس میں لحاظ رکھا ہے اور اس میں پناہ مانگی ہے اور سوال بھی کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اسے تکبیر کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلمات ہیں، اس وجہ سے ہر مصلی جو بھی نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہ کے رسول یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے قرآن کی ایک آیت سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پاک صفات والا، بہت ہی عظمت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بری اور ہر کمزور صفت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو سبحان الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ذات ہے جس نے ہم کو ایسی چیز
کو آسان کر دیا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہمارے لیے ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ میسر کیا ہے، ایسا کام ہمارے کرنے کے لیے طاقت دی ہے جو ہم اس پر قابو نہیں کر سکتے تھے، جس پر ہم طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، ایسی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قدرت عطا کی ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم ضرور ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔ تین چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ نیکیاں ہیں اور تیرا تقوی خوف ڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال جس سے تو راضی ہوتا ہے، تمام چیزوں کا میں سوال کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں مجھے سفر کے درمیان ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ سفر جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرما، وَطْوِي عَنَّا بُعْدًا، اور جو اس کی طول ہے اور اس کے جو لمبائی ہے، جو یہ بہت زیادہ دور کا سفر ہے، اسے ہم کو بہت آسان فرما، اور اس کی جو لمبائی اور طول ہے اس کو سمیٹ دے اور ہمارے لیے چھوٹا کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ میرے سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، جو میں گھر چھوڑ کر جاتا ہوں اس کا نائب تو ہی ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ تبارک تعالیٰ جو سفر کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کعبۃ المنظر، اور برے منظر سے بھی، جو کچھ اسلام جس کی ممانعت یعنی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسے منظر میرے سامنے سے آنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور سوء المنقلب فی المال والاہل، اور جب میں گھر واپس لوٹوں تو میں میرے مال اور میرے خاندان میں برے لوٹنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی جب میں لوٹوں تو صحیح سالم ہونا چاہیے، صحیح سالم میرے مال بھی ہو اور صحیح سالم میری خاندان والے ہو۔ اس طرح کا میں سوال کرتے ہوئے سفر شروع کرتا ہوں۔ آئبون، ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون اور توبہ کرنے والے ہیں، عابدون اور عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حمیدون اور ہمارے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان جو کچھ اچھی چیزیں ہیں ان کا بھی سوال کیا، اور جو کچھ برے چیزیں ہیں اللہ کے رسول سے پناہ چاہتے ہوئے اللہ کے رسول ساری چیزوں کو سفر کی دعا میں ایک جگہ جمع کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ تو یہ دعا کا ضرور اہتمام کریں، یہ دعا ہمارے سفر کے لیے بھی آسان ہے، اور ہمارے گھر اور ہماری حفاظت کے لیے بھی، ایمان سے لے کر گھر کے کاموں تک تمام چیزوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لحاظ رکھا ہے۔ تو ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، ہمارے لیے خود پڑھنا خود ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب دعاؤں کو ہم سمجھ کر یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔